اور اس میں دین کے بنیادی ارکان میں توحید، اور توحید کی جو روح ہے اور حقیقتاً وہ عبادت کی روح بنتی ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص کی معنی ہے خالص کر لینا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینا۔ فرمایا فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصاً لہ الدین، پوری کی پوری زندگی کو، نظام حیات کو اللہ کے لیے خالص بناتے ہوئے کہ اب جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ عزیزان گرامی، کبھی آپ اگر غور فرمائیں، اگر جب چیز پٹری سے اتر جاتی ہے تو پھر ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ جو ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، یہ کام جو ہم کرنے لگے ہیں تیری خاطر کرنے لگے، یہ تیرے نام، بسم اللہ، یہ کام اللہ کے نام، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، کوئی اور نیت نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتایا کہ بسم اللہ الرحمن پڑھ کے کوئی کام کرو گے تو اس میں برکت ہو جائے گی، وہ پتہ چلا کہ چور بھی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پیر صاحب سے ملنے گیا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ فلم کا افتتاح کرنا، ہاں قرآن مجید کا ختم وہاں ضروری ہے، فلم کے افتتاح کے لیے قرآن مجید کا ختم ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھی جا رہی ہے۔ اچھا، بعض فلموں کی چلانے کے لیے میں نے دیکھا کہ پورے بسم اللہ کا 1.25 لاکھ کیا جاتا اللہ کے نام پہ، اس لیے کہ پھر وہ فلم چلے گی خوب۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم کا، مدعا کا، مقصد کا پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو بھی ایک نعوذ باللہ گندگی کا، ہم نے اس کو ایک عنوان ٹھہرا دیا۔ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، یہ تیرے نام، جیسے ایک شعر ہے نا کہ اب تک جیسی عمر بتائی بیت گئی، اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام۔ تو اللہ کے نام کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، یہ تیری خاطر کر رہے ہیں، صرف تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کام کو کرنے کا کوئی اور منشا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اس کو اخلاص کہتے ہیں کہ ہر کام اللہ کے لیے خالص کرتے۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنا رخ سیدھا اللہ کی طرف کر رہا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، یکسو ہو کے، وما انا من المشرکین، اور اس یکسوئی میں کسی اور کی ملاوٹ کرنے والا نہیں۔ اللہ کی ذات کو آپ نے فرسٹ پرائورٹی بنا دیا، ترجیح اول قرار دے دیا کہ اصل مقصد تو یہ ہے، باقی جتنے مقاصد ہیں وہ سب ثانوی ہیں۔ اب زندگی میں بہت سی ترجیحات ہوتی ہیں، ایک شخص کو اللہ نے منصب دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ منصب میرے پاس رہے، یہ اس کی ایک ترجیح ہوتی ہے، منصب مجھ سے نہ چھینے، اور ترقی ہو، عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، یہ ساری ترجیحات ہیں، پرائورٹیز ہیں، لیکن اللہ کہتا نہیں، ترجیح اول تو اللہ کی ذات ہوگی، اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی یہ سب باتیں دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں درجے میں آئیں گی، پھر تو ایمان ہے، پھر تو اخلاص ہے، پھر تو توحید ہے، ورنہ نہیں، ورنہ تو پھر وہ چیز آ جائے گی تعیس عبد الدرہم، درہم کا عبد ہلاک ہو گیا، تعیس عبد الدینار، دینار کا عبد ہلاک ہو گیا، کرسی کا بندہ، جبہ و دستار کا بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ جس نے کہ دینار کو معبود ٹھہرایا، درہم کو معبود ٹھہرایا، کرسی کے حصول کو اپنا مدعا ٹھہرایا، جبہ و دستار کو اس نے اپنا معبود بنا لیا، ہلاک ہو گیا۔ اور یہ اخلاص، اس کے لیے ذرا سی محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر جو ہے، فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات ہے۔ عبادت پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ میں وہ جہاد جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔
پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پوچھا سب سے افضل روزہ کون سا؟ آپ نے فرمایا وہ روزہ جس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ تمام چیزوں کے بارے میں ایک ہی جواب، جس میں اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ ذکر پہ اور یاد پہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال دی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ آدمی جھوم اٹھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورتیں پنگھٹ پہ پانی بھرنے جاتی ہیں، پانی سے بھرا ہوا گھڑا اپنے سر پہ رکھتی ہیں اور میلوں سفر کرتی ہوئی واپس آتی ہیں۔ گھڑا سر پہ ہے اور گھڑے کو وہ پکڑ کے نہیں چلتی ہیں، ہاتھ چھوڑ کے چلتی ہیں، فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ چڑھائی چڑھتی ہیں، اترائی اترتی ہیں، چڑھائی چڑھتے ہوئے ان کے جسم کا، گردن کا زاویہ ایسا بن جاتا ہے کہ گھڑا زمین پہ نہیں گرتا، اترائی اترتی ہوئے وہ ایسا زاویہ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں کہ گھڑا زمین پہ نہیں گرتا۔ وہ کہتے ہیں وہ راستے میں لطیفے سنتے سناتے ہوئے آتی ہیں، قہقہے لگاتے ہوئے آتی ہیں، لیکن قہقہا بھی اتنا نپا تلا ہوتا ہے کہ گھڑا جو ہے وہ سر سے نہیں گرتا۔ وہ کہتے ہیں وہ اپنے خامدوں کا رونا بھی روتی ہیں کہ ہوا بہت تنگ کرتا ہے، بدتمیز ہے اور ان کا رونا بھی روتی ہیں، سسکیاں بھی لیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کی سسکیاں بھی نپی تلی ہوتی ہیں، گھڑا نہیں گرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اترائی اترتے ہوئے قدموں کا، پورے جسم کا ایک ایڈجسٹمنٹ اختیار کر لینا، چڑھائی چڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکیاں لیتے ہوئے، قہقہے لیتے ہوئے، دل میں یہ دھیان رہنا کہ میرے سر پہ گھڑا ہے کہیں گر نہ جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ یاد ہوتی ہے، یہ یاد ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے یہ دل میں دھیان رہے کہ میرا کوئی ہے، میرا سائیں ہے، کہیں اس سے مجھ سے ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ اس کی پیار کی نظر میں، کرم کی نظر میں فرق آ جائے اور میں اس کی نظر سے کہیں گر نہ جاؤں۔ یہ یاد ہے۔ ذکر، عبادت، فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ اور اخلاص کیسے حاصل ہوگا؟ ذکر سے ہوگا۔ ہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، کچھ رات کو اٹھنا پڑے گا۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سحر کے وقت آہیں بھرنا جو ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ سحر گاہی اور سحر خیزی اور آہ سحر گاہی فرماتے ہیں لندن میں بھی مجھ سے نہیں چھوٹے ہیں۔ تو یہ مجاہدے سے دل کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ دل کی زمین کو، نفس کو روند کے رکھ دیتا ہے، ہل چلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو مجاہدے سے دل کی زمین کو نرم کیا جائے اور پھر اس میں اللہ کے ذکر کا بیج ڈال دیا جائے اور پھر دعوت اور تبلیغ اور جہاد، خون پسینے کی کھاد اس میں ڈال دی جائے اور وقفے وقفے سے آنسوؤں کا پانی دیتے رہیں، تو اخلاص کا پودا کھڑا ہو جاتا ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، اس پودے کی طرح سے جو پہلے ہلکی سی کونپل بنا پھر بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا۔ یہ ہے اخلاص، اور دین کی اصل روح جو ہے وہ یہی اخلاص ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس میں آج آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ کام سارے اللہ کی خاطر کیے جائیں تو یہ اخلاص بن جاتا ہے۔
نوکری اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، دکانداری اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، کھیت میں ہل چلا رہے ہیں اللہ کی خاطر چلا رہے ہیں۔ ہم کہہ گئے نہیں یار یہ تو دنیا داری ہو رہی ہے۔ او بھائی ہمارے ہاں دنیا داری نہیں ہوتی، مومن کے ہاں کوئی دنیا ہے ہی نہیں، سارا ہی دین، پیسے گننا بھی دین، پیسے لینا بھی دین، پیسے دینا بھی دین، سودا تولنا بھی دین۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا کاروبار، میرا ایک ایک عمل، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کی خاطر ہے۔ اے اللہ میں یہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں، یہ پیسے اس لیے کما رہا ہوں کہ تو نے یہ تو مجھ پہ فرض کیا ہے کہ میں بوڑھے والدین کی خدمت کروں، شام کو جاؤں گا ان کے نان نفقے کا، ان کے روٹی کا، ان کا علاج کا مجھے انتظام کرنا ہے۔ یہ میں پیسے نہیں کماؤں گا تو ان کے کیسے ان کے حقوق ادا کروں گا؟ یہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ غریب رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، ان میں کوئی بیمار پڑا ہوا ہے ان کی تیمارداری کرنا، یہ سارے کے سارے کام اے اللہ مجھ پہ تو نے فرض کیے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے میں مزدوری کر رہا ہوں، میں کولہو کے بیل کی طرح جتا ہوا ہوں۔ اور آپ نے یہ اللہ سے مناجات کر لی تو آپ کی عبادت، آپ کی دکانداری، آپ کی زراعت، آپ کی ملازمت، آپ کی تجارت، سب چیز عبادت ہو گئی، کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہوگی۔ تو یہ اخلاص کی کیفیت ہے کہ آپ سارے کے سارے کام صرف اللہ کی خاطر کریں۔ قصہ میں یہ سنانے لگا تھا کہ 1970 کی بات ہے، میں یہاں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھا، تنخواہ پوری نہیں ہوتی تھی، تو میں نے ریڈیو اسٹیشن ریڈیو پاکستان لاہور سے میں نے کانٹریکٹ کر لیا، ہفتے میں 2 یا شاید 3 تقریریں میں کرتا تھا، صراط مستقیم پروگرام میں دے رہا تھا۔ ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے میری تقریریں ریڈیو پہ سنی، مجھے بلایا، پوچھا کہ تم یہ ریڈیو پہ کیسے پہنچ گئے، کیوں تقریریں کرتے ہو جا کے؟ اب میں نے دیکھا نا تو جو بات تھی دل میں وہ سیدھی سیدھی کہہ دی ان سے کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ ریڈیو والے ٹائم تھوڑا لیتے ہیں، پیسے زیادہ لیتے ہیں، پیسوں کی بہت ضرورت تھی تو میں نے یہ کر لیا۔ ہمارے تم نے پیسوں کی خاطر کیا یہ؟ میں نے کہا پیسوں کی خاطر کیا۔ پھر پوچھا کہ یہ اللہ کا نام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، قرآن مجید کی آیتیں، احادیث، یہ تم وہاں سنا رہے ہو اتنی درد مندی سے، یہ پیسوں کی خاطر کر رہے ہو؟ میں نے کر تو پیسوں کی خاطر رہا۔ تو بیچارے وہ پریشان ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک ایسا جملہ کہا کہ میں تھرا اٹھا، اور مجھے لگا کہ ہم نے زندگی برباد کر دی۔ صرف ایک جملہ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے، پورا جملہ یاد ہے، کہنے لگے بھائی مرتضیٰ ایک بات بتاؤ، اگر یہ تقریریں جو تم اب کہتے ہو کہ پیسوں کے لیے کر رہا ہوں، اگر تم یہ پیسوں کی خاطر نہ کرو، اللہ کی خاطر کرو، تو یہ ریڈیو والے پیسے دینا بند کر دیں گے؟ میں نے کہا یہ بند تو نہیں کریں گے۔ کہنے پھر تو بہت ہی بیوقوف آدمی، پیسے تو یوں بھی مل رہے ہیں، یوں بھی مل رہے ہیں، اللہ سے رشتہ ویسے ہی توڑ دیا تم نے۔ ظالم، اپنی منزل تو سیدھی رکھو، قبلہ تو درست رکھو، پیسے تو ہر حال میں پہنچ جائیں گے۔ تم یوں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اے اللہ میں یہ تیری خاطر کر رہا ہوں، پیسے مل گئے تو بہت اچھا، تیرا رزق ہے، نہیں ملے پھر بھی لگا رہوں گا میں۔ اب یہ ساری کی ساری عبادت بن جائے گی، ساری دعوت بن جائے گی، تبلیغ بن جائے گی، جہاد بن جائے گی، ورنہ دکانداری۔ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے اسلاف میں۔ ہم جب دعوت دے رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی رضا کی خاطر نہیں ہوتا، وہ دکانداری بن جاتی ہے۔ اور وہ گرم مسالے کی تجارت کرنے کے لیے آئے بیچارے عرب، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، گرم مسالہ بیچتے بیچتے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت بنا کے چلے گئے۔ انڈونیشیا میں دیکھیے جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، ملایا میں اور پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے ہیں، سب تجارت کے راستے سے ہوئے ہیں۔ ایک بھی لشکر کشی وہاں نہیں ہوئی ہے، کوئی تبلیغی وفود وہاں نہیں گئے، صرف تاجر گئے ہیں۔
ان کی تجارت، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کا کردار دین کی تبلیغ بن گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عزیزان گرامی، اخلاص للہ کا جو اصل ذریعہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔